بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. اور بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہی اس کے محبوب کی ذکر کی محفلیں سجتی ہیں. کوئی خود اپنی مرضی سے اس محفل میں نہیں آتا. جس کو سرکار مدینہ بلاتے ہیں صرف وہی یہاں تشریف لاتا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جس کا مفہوم ترجمہ جو لوگ شکر گزار ہیں ان قریب ہم ان کو ان کا اجر عطا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑی جائیدادیں، بڑا مال، بڑی زمینیں، بڑا ڈیرا اس کا آباد تھا. لیکن وہ شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا، گناہ کرتا تھا، کبھی مسجد نہیں گیا تھا. حضور فرماتے ہیں وہ الجھ گیا، ساری جائیدادیں گئیں، سارا مال لٹ گیا، ڈیرا جو آباد تھا وہ ویران ہو گیا. جو دو چار دوست سے قریبی 2-4 دن تو ساتھ دیا انہوں نے، لیکن لکھا ہے کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، وہ بھی دور ہو گئے. وہ بھی کہنے لگے یہ اب بھکاری ہو گیا ہے، اب اس کی مدد نہیں کر سکتے. جب سارے دروازے بند ہو گئے تو لکھا ہے کہ اس کو مسجد یاد آئی، مسجد آ گیا. حضور فرماتے جب وہ مسجد میں آیا سر سجدے میں رکھا اور عرض کرتا یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، مجھ پر بھی رحم فرما. اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم فرشتوں ادھر آؤ. فرشتے حاضر ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا کہتا ہے اس کو ویسے ہی عطا کر دو. عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ پھنس کے نہیں، یہ پھنس کے آیا ہے، تیری محبت میں نہیں آیا، یہ الجھ گیا تو تیری چوکھٹ پہ آیا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے، جو تم جانتے ہو تو میں نہیں جانتا؟ تم تو صرف اتنا جانتے ہو نا کہ پھنس کے آیا ہے، مجھے آگے کی بات بھی پتا ہے. یا اللہ آگے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اب میں اس کو نوازوں گا، اس نے پھر میری چوکھٹ پہ آنا بھی نہیں. اللہ اکبر، کتنا بلند حوصلہ ہے اس رب کا. وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو اب نوازنا ہے، لیکن اس نے پھر میری چوکھٹ پہ نہیں آنا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے نواز دیا، دوبارہ جائیدادیں، دوبارہ زمینیں آباد، دوبارہ ڈیرا آباد ہو گیا. لیکن پھر اپنے اللہ کو بھول گیا، پھر اس کی کریمی چوکھٹ کو بھول گیا. حضور فرماتے ہیں پھر پھنسا. اب اس کے دل میں چور ہے، دل میں یہ بات ہے کہ جو پچھلی بار میں نے اپنے اللہ سے توبہ کی تھی، کی تو جھوٹی تھی، اس بات پہ تو میں اترا. لیکن جب چاروں سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، پھر ایک ہی بات آئی دل میں کہ اب مجھے ایک بار پھر اپنے اللہ کی چوکھٹ پہ جانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں دوبارہ اللہ کی چوکھٹ پہ آیا اور سر رکھ کے عرض کرتا یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اب کرم فرما، آئندہ نہیں کروں گا. پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں جیسا میرا بندہ کہتا ہے اس کو ویسے ہی نواز دو. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہماری جرأت تو نہیں، ہماری ہمت نہیں، لیکن یہ پھنس کے آیا ہے، تیری محبت میں نہیں آیا، تیرے پیار میں نہیں آیا یہ تیری چوکھٹ پہ. پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں میں اس کو نوازوں گا، اسے پھر نہیں آنا. حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ آیا، 70 مرتبہ. میرے بھائی سگا بھائی ہو، اگر وہ ہمارے مزاج کے خلاف بات کریں ہم اس کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. ماں باپ بھی اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤن والا. میرے بھائیوں اللہ کی محبت میں اللہ سے محبت کے رشتے کو اپنے مضبوط کرو، مسجدوں کا رخ کرو. حضور فرماتے ہیں 70 مرتبہ آیا، اللہ نے نواز دیا، دوبارہ جائیداد آباد، دوبارہ زمینیں آباد. اب مال ہے، اب پھنسا نہیں، اب زمینیں لوٹی نہیں. تہجد کے وقت اٹھا اور دل میں خیال آیا کہ میں کتنا برا ہوں. میں اللہ کی چوکھٹ پہ تب جاتا ہوں جب میں پھنس جاتا ہوں، تب اس اللہ کو یاد کرتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں مصلی بچھایا اور روتے روتے پورا مصلی آنسو سے بھیگ گیا اور عرض کرتا یا اللہ میں کتنا برا ہوں، میں ذلیل ہوں تو عظیم ہے، میں عاجز ہوں تو بڑا ہے،
یا اللہ 70 مرتبہ توبہ کی, وہ بھی جھوٹی, تو نے وہ بھی قبول کی. اے اللہ آج تیرا بندہ الجھ کے نہیں آیا, آج تیرا بندہ پھنس کے نہیں آیا, بلکہ آج تیرا بندہ تیری محبت میں آیا ہے, تیری پیار میں آیا ہے. اللہ نے پھر آواز دی, فرشتوں تم کہتے تھے کہ الجھ کے آیا ہے, تم کہتے تھے پھنس کے آیا ہے, کھولو ذرا آسمان کے دروازے, وہ دیکھو میرا بندہ آج کسی لالچ کے ساتھ نہیں آیا, بلکہ آج میری محبت میں آیا ہے, آج میرے پیار میں آیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پہلے تو مال دیتا تھا, پہلے تو دولت دیتا تھا, اب کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے اب میں اس کو دنیا میں عزت دوں گا, اور جب قیامت کے روز میرے سامنے حاضر ہوگا تو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں گا. تو میرے بھائیوں, سچی توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا. ایک شخص بہت گناہگار, سیاکار, بدکار, شرابی, مشہور تھا, انتقال کر گیا. لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ اس کو کفن دیا, نہ اس کو غسل دیا, بلکہ اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا. لیکن اس کی محبت پر قربان جائیں, اللہ نے فرمایا موسیٰ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا, ہمارا ایک یار انتقال کر گیا, فلاں جگہ پر اس کی لاش موجود ہے, جا اس کو غسل دے, کفن دے, اور اس کو جنازہ پڑھ, اور جو اس کا جنازہ پڑھے گا یہ اعلان فرما دے ساتھ, جو اس شخص کا جنازہ پڑھے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی بخش دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. وہ شخص جب اس کو دیکھا, وہ تو مشہور گناہگار تھا, بنی اسرائیل کا بدکار تھا. لوگ عرض کرتے ہیں موسیٰ آپ جانتے ہیں یہ تو گناہگار ہے, آپ اس کی جنازے کو پڑھیں گے؟ پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی کہ اللہ یہ میری قوم تو اس کے بارے میں یہ کہتی ہے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیری قوم ٹھیک کہتی ہے گناہگار, ہے بدکار, لیکن یاد رکھ موسیٰ ایک دفعہ یہ تورات پڑھ رہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ تورات پڑھ رہا تھا, جب تورات کی تلاوت یہ کر رہا تھا تو اس میں میرے محبوب کریم کا نام مبارک آیا, حضور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا. موسیٰ اس شخص نے اس نام کو چون لیا, آنکھوں سے لگا لیا, تھا گناہگار, تھا بدکار, لیکن جب اس نے وہ نام چوما مجھے اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کو دیکھ کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے جو محبت کرے گا حضور نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے, حضور نے فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں. کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا رتبہ جو حضور کا ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کر لے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. تو میرے بھائیوں, حضور نبی علیہ السلام سے محبت کے رشتے کو مضبوط کرو, قرآن کریم کی تلاوت اپنی زندگی میں شامل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے اپنے اوپر, لیکن جس دن میرے حضور کی ولادت ہوئی, جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے, اس دن اللہ بھی سلام بھیج رہا تھا, اللہ کی ساری خدائی بھی سلام بھیج رہی تھی. تو میرے بھائیوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر ہم چلیں گے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. اور نماز, قرآن, درود و سلام کا ساتھ جب ہم اپنے ساتھ رکھیں گے یہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, جس کا مفہوم ترجمہ او بھاگنے والے انسان, او کریم رب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر جانے والے انسان, تو کس کے پاس جائے گا؟ کون تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی میں کرتا ہوں؟ واپس آ جا اپنے رب کی چوکھٹ پہ پلٹ کے. جب تو میرے پاس آئے گا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے دامن پہ داغ کتنے ہیں, تو نے گناہ کتنے کیے, بلکہ تو ایک آنسو جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے صرف ایک بال کی جڑ بھیگ جائے خوف خدا کی وجہ سے, میں اس کو دیکھ کے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور جو حضور نبی علیہ السلام سے مانگتا ہے اس کو دیکھ کہ اللہ کتنا نوازتا ہے, حضور نبی علیہ السلام کتنا نوازتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت ابو الخیر علیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ مدینے گئے, آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں میں مدینے گیا, ایک دن گزرا, درود و سلام پیش کیا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, 2 دن 3 دن 4 دن حتیٰ کہ 5 دن گزر گئے. آپ فرماتے مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا. یہ بھی اللہ کا راز تھا, ورنہ مدینے میں جا کے کون بھوکا رہتا ہے؟ کون ایسا ہے جو حضور نبی علیہ السلام کے شہر میں جائے اور آقا کریم اس کو نہ نوازے؟ آپ فرماتے میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, 5 دن جب گزر گئے تو پیٹ میں کچھ بھی نہ گیا, لیکن میں کسی کی چوکھٹ پہ نہیں گیا, میں کسی اور کے پاس نہیں گیا, تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں. فرماتے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ
5 दिन का भूखा हूं और आपका मेहमान हूं, भूखा 5 दिन का हूं और आपका मेहमान हूं। फरमाते मैं ये अर्जी पेश करके हुजूर नबी सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। मुझे ख्वाब आई, उस ख्वाब में मैंने देखा कि सो गया हूं, मौला अली मुश्किल कुशा ने मुझे आके जगाया। कुर्बान जाए जिनके ख्वाब में भी मौला अली तशरीफ लाए। फरमाते हैं मौला अली आए और मुझे उठाया और फरमान लगे अबुल खैर तू यहाँ सोए हुआ वो देख, हुजूर नबी सलाम तशरीफ फरमाए, हुजूर नबी सलाम जलवा कर रहे। फरमाते जब मैंने ख्वाब के अंदर ही देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा करते सामने। मैं हुजूर नबी सलाम के करीब गया, दाएं जानिब सिद्दीक अकबर थे और बाएं जानिब फारूक आजम मौजूद थे। मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया और हुजूर नबी सलाम ने फरमाया अबुल खैर तू हमारा मेहमान है और 5 दिन से भूखा है। अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसे ही है। तो लिखा है कि हुजूर नबी सलाम ने ख्वाब के अंदर एक रोटी अता फरमाई, एक रोटी दी और साथ इरशाद फरमाया इसको खाओ। आप फरमाते मैंने रोटी खाना शुरू की। ख्वाब के अंदर मुझे याद है कि मैंने आधी रोटी खाई और आधी मेरे हाथ में थी, लेकिन कुर्बान जाए जब मेरी आंख खुली, आधी रोटी तो मैं खा चुका था ख्वाब में, जब आंख खुली तो आधी रोटी वाकईतन हकीकत में हाथ में मौजूद थी। हुजूर नबी अलैहि सलाम जिसको ख्वाब के अंदर नवाजे हकीकत में वो सामने मिले। तो मेरे भाइयों जो आका करीम से मांगता है, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। और उम्मती करे जो फरियाद हाले इज़हार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हुजूर नबी अलैहि सलाम के सामने अपने दुखड़े पेश करो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मामलात को डिस्कस करो, फिर देखो करम होता है नहीं होता। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल हैं, फरमाते जंगे उहद के मौका पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं ढाल बन के खड़ा हो गया कि कोई तीर आए तो आका करीम की जानिब न जाए बल्कि मेरे अंदर पेवस्त हो जाए। इतने में दुश्मन की जानिब से एक तीर आया, फरमाते वो मेरी आंख में आके पेवस्त हो गया। आंख का जो ढेला था वो बाहर निकल आया, उसको मैंने हथेली पर रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ। आका करीम ने जब मेरी तरफ देखा तो हुजूर नबी अलैहि सलाम की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई और हुजूर नबी अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह बेशक कतादा अपने चेहरे के साथ तेरे नबी के चेहरे की हिफाजत कर रहा था, इसलिए तू उसकी आंख को खूबसूरत और तेजबीन बना दे। और जब हुजूर नबी अलैहि सलाम जैसी पाक जबानों से दुआओं के कलमात जारी होते हैं तो क्या होता है, तो तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जबान से निकली उधर कबूल हुई। आला हज़रत फरमाते जब हुजूर नबी अलैहि सलाम दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूलियत को नीचे भेज देता है कि मेरे महबूब ने दुआ की, जाओ उसकी दुआ को कबूल फरमा। तो लिखा है कि हुजूर नबी अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई और हजरत कतादा की आंख पहले से ज्यादा खूबसूरत भी बन गई और तेजबीन भी बन गई। ऐसे ही हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के मौका पर उनको टांगों में सर पर जख्म आए तलवार के, साहबा कराम उठा के हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में ले आए। आका करीम ने जब उनकी तरफ देखा तो अपना लोहाब दहन उनके जख्मों पे लगाया, अल्लाह ने करम फरमाया, उनके सारे जख्म जो है वो ठीक हो गए। तो मेरे भाइयों अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहि सलाम के दस्ते मुबारक में कायनात की हर शय अता फरमाई है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह से भी मांगे और मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी मांगे। जब हुजूर से मांगेंगे तो अल्लाह भी अपना महबूब बनाएगा।